وہ در جہاں امیر اور غریب سب برابر ہو جاتے ہیں، وہ چوکھٹ جہاں ٹوٹے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور وہ ہستی جس نے محبت کو دین بنا دیا۔ یہ ہے خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علم اور معرفت کی تلاش میں بہت سارے ملک کا سفر کرتے رہے۔ ترکستان کے 9 مسلم جنہوں نے نیا دین قبول کیا تھا، جو غز قوم کہلاتی، جو سنجر کے سلطان کے سائے میں آ کر بلخ میں آ بسے تھے۔ ایسا ہوا کہ وہ سلطان سنجر سے ہی ٹکرا گئے اور نہایت ہی خون ریزی کے ساتھ جنگ ہوئی۔ غزوں نے سنجر کے سلطان کو قید کر لیا، کیونکہ وہ سلطان بری طرح سے ہار چکا تھا۔ اس کے بعد غزوں نے سلطان کو برائے نام بادشاہ کی حیثیت سے اسے قبول کیا، اور اس کے بعد پورا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور شہر میں خون ریزی، لوٹ پاٹ، آبرو ریزی، بے پناہ بڑے بڑے فقہا، محدثین، مشائخ، وہ بھی اس قتل سے بچ نہیں سکے۔ ایک عجیب عالم تھا۔ ایسے ہی وقت میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کی ایک مسجد میں ٹھہرے۔ آپ نے جب اس مسجد کو دیکھا تو اسے دیکھ کر انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے برسوں سے کسی نمازی کے قدم اس مسجد میں نہیں پڑے ہیں۔ آپ نے نہایت خلوص کے ساتھ مسجد کی صفائی کی اور کنویں سے پانی نکالا، وضو کیا۔ عصر کا جب وقت ہوا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اذان، پتہ نہیں وہاں کی سرزمین کب سے اذان کی آواز سننے کو ترس رہی تھی۔ اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ کچھ ضعیف لوگ ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے مسجد میں آئے۔ اب آپ نماز ادا کی۔ جب وہ لوگ نماز ادا کرنے کے بعد رخصت ہونے لگے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ بھی یہاں سے ہم لوگوں کے ساتھ چلے چلیے، آپ تو نوجوان ہیں، اور یہ غز قوم کسی نوجوان کو تو کسی حالت میں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، موت اور زندگی صرف اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ اس کے بعد مغرب کا وقت آیا، آپ نے اذان دی تو صرف 2 ضعیف شخص نماز کے لیے حاضر ہوئے، اور اس کے بعد جب عشاء میں اذان دی گئی تو کوئی بھی شخص نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں۔
آپ نے تکبیر پڑھی اور نیت باندھی۔ آپ جب دوسری رکعت میں سورہ حشر کا آخری تلاوت فرما رہے تھے تو غز قبیلے کی قاتل ٹولی مسجد میں داخل ہو گئی۔ ان غزوں نے جب قرآن شریف کی تلاوت کی تو ان کے جسم پر ایک ریشہ سا طاری ہو گیا۔ قرآن شریف پہلے بھی انہوں نے سنا تھا، مگر ایک عامل قرآن کی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے اس بات کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ یہ غز قوم اطمینان سے بیٹھ گئی اور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان غزوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عزیزو، یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا جو تمہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جب یہاں تک آ ہی گئے ہو تو وضو کر کے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کر لو۔ دنیا کی ہوس آخر کار انسان کو ہلاک ہی کر کے دم لیتی ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کے حضور میں اور اللہ کی یاد میں ہی ملے گا۔ آپ کی باتیں سن کر وہ لوگ متاثر ہوئے۔ وضو کر کے یہ غز قوم قاتل ٹولی نماز پڑھنے پر تیار ہو گئے اور نماز ادا کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز نے ان قاتلوں کو یہ نصیحت دی کہ ساتھیوں، بے قصور شہری سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ تم انہیں کیوں قتل کرتے پھر رہے ہو؟ تمہاری لڑائی، تمہاری دشمنی تو سنجر کے سلطان سے ہے، اسے تو بادشاہ بنا دیا ہے اور عوام کا قتل عام کر رہے ہو اور اس پر ظلم کر رہے ہو۔ ان غزوں کی ٹولی کا سردار بولا، ہم جن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وہ سب سنجر کے سلطان کے وفادار ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہی ان کا سب سے بڑا قصور ہے۔ اگر سلطان سے محبت کرنے والے زندہ رہیں گے تو ہمارے حکومت کی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ آپ نے خون ریزی کی یہ دلیل سن کر فرمایا، یہ سوچ تمہاری صحیح راستے پر نہیں ہے۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ خراسان کے لوگ سلطان سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ اس کا جواب تمہیں یہی ملے گا کہ سلطان اس کا ہمدرد ہے، اس کے حکومت کی بنیاد انصاف پر ہے، اس کے حکومت کے دور میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ محفوظ ہے۔ تم لوگ جتنی قتل عام کرو گے، آبرو ریزی کرو گے، لوٹ مار کرو گے، عوام کے دلوں میں تمہارے خلاف نفرت ہی نفرت پیدا ہوگا۔ اگر تم اس ملک کی پوری آبادی کو قتل کر دیا تو پھر حکومت خالی زمین پر کرو گے؟ شہر کی ویرانی تمہارا مذاق اڑائے گی۔ تم خود ہی حاکم بھی ہوگے اور خود ہی رعایا بھی۔ ان غزوں کی ٹولی میں سے ایک بولا کہ
کہ آپ کی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ آپ کی بات غزہ کی جو سرکش قوم ہے اور فوج ہے، ان لوگوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے۔ آپ سے مل کر ہمیں اچھا لگا، ایک روشنی ملی۔ آپ کی نصیحت کو ہم سدا یاد رکھیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھروسہ دلاتے ہیں کہ کم از کم ہم لوگوں کے ہاتھوں کسی بے قصور شہری کا قتل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان غزوں کی ٹولی نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دست بوسی کی اور خاموشی سے رخصت ہوئے۔